خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام دیں۔ آج ہم پاک شاہ کی عبادت میں شریک ہیں۔ اس مناسبت سے خدا کے کلام میں سے جو حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے وہ احبار کی کتاب اس کا 16واں باب اس کی 5ویں آیت سے 10ویں آیت پر مبنی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو خدا ان کی پاک میز کے لیے تیار کریں گے تاکہ ہم لائق طور پر اشعار بانی میں شریک ہو سکیں۔ جب ہم خدا کے پاک کلام میں سے احبار کی کتاب اس کے 16ویں باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا نے قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ یوم کفارہ کا دن منایا کرے، اور پھر خدا نے خاص قوم بنی اسرائیل کو ہدایات کی کہ کیسے انہوں نے یوم کفارہ کے دن کو گزارنا ہے۔ سب سے پہلے خدا نے سردار کاہن یعنی ہارون سے کہا کہ وہ اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے قربانی پیش کرے، اور اس کے بعد پوری قوم کے لیے کفارہ ادا کرے۔ سردار کاہن کو خدا نے اس لیے کہا کہ وہ اپنے لیے قربانی پیش کرے گزرانے، کیونکہ وہ انسان ہے اور گنہگار ہے، اور اسے اپنے گناہ کی قربانی جو ہے وہ ادا کرنا ضروری تھی۔ لیکن خدا کے کلام میں خداوند یسوع مسیح کو بھی سردار کاہن کہا گیا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے کوئی قربانی ادا نہیں کی۔ اور عبرانیوں کے مطابق ہمارا منجی خداوند یسوع مسیح جو ہمارا سردار کاہن ہے، اسے دوسرے سردار کاہنوں کی طرح اپنے لیے قربانی نہیں دینی پڑتی، وہ قربانی دینے کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بے گناہ اور بے عیب ہے، جبکہ اس سے پہلے جتنے سردار کاہن تھے انہیں یوم کفارہ کے دن پہلے اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے قربانی دینا پڑتی تھی، کیونکہ وہ گنہگار تھے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے لیے کوئی قربانی نہیں دی کیونکہ وہ بے عیب ہے، لیکن ہمارا سردار کاہن ہے۔ پھر دوسرا عمل جو کفارہ کے دن خدا نے جس کی ہدایت کی وہ یہ تھا کہ سردار کاہن خدا کے حضور 2 بکرے لائے، اور ان 2 بکروں کو 2 کام تقسیم کیے جاتے تھے۔ ایک خدا کے حضور ذبح کیا جاتا تھا، اور دوسرا عزازیل کے لیے مقرر کیا جاتا تھا۔ اور یہودی روایات یہ بتاتی ہیں کہ دونوں بکرے ایک رنگ کے، ایک قد کاٹ کے، ایک وزن کے، اور ایک ہی قیمت کے ایک ہی وقت میں خریدے جاتے تھے۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو سردار کاہن سے کہتا ہے کہ چٹھیاں لکھ، ایک چٹھی پہ لکھ کہ یہ خدا کے لیے ہے اور دوسرے عزازیل کے لیے ہے، اور یہ بنیادی طور پہ قرآن اندازی ہے، یعنی قرآن ڈالنے کا خدا حکم کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا قرآن ڈالنے کا حکم کیوں کرتا ہے؟ خدا کا اس کے پیچھے کیا مقصد تھا؟ تو خدا نے قرآن ڈالنے کا حکم اس لیے دیا کہ ان 2 بکروں کے کام کا انتخاب کوئی انسان نہ کرے، بلکہ انتخاب خدا کی طرف سے ہو۔ ہم اگر امثال کی کتاب اس کے 16ویں باب کی 33ویں آیت
کا مطالعہ کریں تو وہاں لکھا ہے کہ قرآن گود میں ڈالا جاتا ہے پر اس کا سارا انتظام خداوند کی طرف سے ہوتا ہے. اور خدا کے کلام میں اور بھی موقع ہے جہاں قرآن ڈال کر خدا کی مرضی کو جانا گیا. جیسے گنتی کی کتاب اس کے 26ویں باب کی 55ویں آیت کے مطابق قوم بنی اسرائیل میں ملک کی تقسیم سارے قبیلوں میں قرآن ڈال کے کی گئی تھی، جو خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا تھا کہ خدا کی مرضی کے مطابق قبیلوں میں ملک کو تقسیم کیا گیا ہے. پھر یونا پہلا باب اس کی 7ویں آیت کے مطابق یونا کا قرآن نکلتا ہے کہ اس میں گناہ ہے، اسے پانی میں پھینکا جائے، کیونکہ یہ خدا کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے. اور پھر جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو ایمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت کے مطابق یہودا اسکریوتی کی جگہ جب بار بار رسول مقرر کرنا تھا تو انہوں نے قرآن ڈالا، اور جس کا نام آیا اسے خدا کی مرضی کے مطابق بار بار رسول مقرر کیا گیا. لیکن یہ کلام مقدس میں آخری موقع تھا جہاں قرآن کے وسیلہ سے خدا کی مرضی کو جانا گیا، کیونکہ اس کے بعد خدا کے پاک روح کا نزول ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد خدا کے کلام میں کہیں بھی خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے قرآن ڈالنے کا ذکر موجود نہیں، کیونکہ خدا کا روح اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، کلیسیا کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کو جانے. لیکن تب خدا نے حکم دیا کہ وہ قرآن ڈالے. قرآن ڈالا جاتا تھا، سردار کاہن ایسا کرتا تھا، جو خدا کے لیے نکلتا اسے پہلا بکرا کہا جاتا تھا، جو خدا کے حضور ذبح کیا جاتا تھا. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ قوم کے لیے کفارہ دے، ان کے گناہوں کے لیے، اور خدا کے غضب کو مطمئن کرے. اگرچہ خدا کا یہ غضب تھوڑی دیر کے لیے مطمئن ہوتا تھا. خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ انسان گنہگار ہے. اور عبرانیوں نامہ باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور یہ قربانی خداوند یسوع مسیح میں مکمل ہوتی ہے، جس کے بارے میں پہلا یوحنا اس کے 2 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ وہی ہمارا کفارہ، یعنی مسیح ہمارا کفارہ ہے. پہلا کرنتھیوس کے 15 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا. خدا یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ دیتا ہے، خون بہاتا ہے، تاکہ ہم خدا کے غضب سے بچ جائیں. اور یہ قربانی خدا یسوع مسیح میں مکمل ہوتی ہے. دوسرا بکرا عزازیل کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے حکم دیا سردار کاہن کو کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس پہ رکھے، اور پھر وہ بیابان میں اسے بیچ دیا جاتا تھا. جب عزازیل کی بات کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں مختلف آراء رکھی جاتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایک خدا کے لیے ایک عزازیل کے لیے. تو یہ عزازیل کون ہے؟ کوئی شخص ہے، مقام ہے، جگہ ہے؟ اور کیوں خدا اس کے لیے ایک بکرے کو مقرر کرتا ہے؟ اس کا مطالعہ کرنے کے لیے جب ہم یہودی روایات کو پڑھتے ہیں تو یہودیوں کے مطابق اس کے حوالہ سے مختلف خیالات پائے جاتے ہیں. بعض کے مطابق عزازیل نگہبان فرشتہ تھا، بعض کے مطابق یہ گرائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، بعض کے مطابق یہ چٹان تھی، بعض کے مطابق بیابان میں خاص جگہ تھی جہاں اس بکرے کو چھوڑا جاتا تھا. لیکن جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں سے کسی خیال کی تصدیق ہمیں بائبل مقدس میں نہیں ملتی ہے.
اور ایک بڑا مشہور مسیحی عالم ہے جان مارک آرتھر، وہ تعریف کرتا ہے اس کی، اور عزازیل کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ عبرانی کے 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ایک لفظ کا مطلب ہے بکرا اور دوسرے کا مطلب ہے دور لے جانے والا، یعنی عزازیل سے مراد ہے وہ بکرا جو انسان کے گناہ کو بہت دور لے جاتا ہے۔ اور خدا نے اس لیے کفارے کے دن 2 بکروں کو 2 کام ان کے سپرد کیے، ایک کفارہ دیتا ہے اور دوسرا قوم کے گناہوں کو اپنے اوپر لیتا ہے اور پھر انہیں لے کر ان کے درمیان سے دور لے جاتا ہے۔ اور یہ عمل بھی ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے۔ اور اس کا بیان یسایہ 53واں باب اس کی 6ویں آیت کے آخری حصہ میں لکھا ہے، جہاں خدا کا بندہ یہ کہتا ہے کہ خداوند نے ہماری ساری بدکرداری اس پر لاد دی، یعنی مسیح یسوع پر ہماری ساری خطائیں، گناہ، بدکرداری اس پر لاد دی۔ جیسے ہارون کاہن اپنے دونوں ہاتھ بکرے پر رکھتا ہے اور قوم بنی اسرائیل کے سارے گناہ اس کے اوپر لاتا ہے، ویسے ہی خدا نے خداوند یسوع مسیح پر بنی نوع انسان کے سارے گناہ، خطائیں اس پر لاد دی۔ اس لیے جب یوحنا بپتسمہ دینے والا یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 29ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اور یہ وہ خدا کا برا ہے جو کفارے کے دن کو مکمل کرتا ہے۔ اور یہ بنی نوع انسان کو کتنی دور لے جاتا ہے، اس کے بارے میں زبور 103 اس کی 12ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ جیسے پورب سے پچھم دور ہے، ویسے ہی اس نے ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دیا۔ وہاں جہاں ہماری خطائیں، گناہ، قصور نظر نہ آتے، وہ ہم سے دور لے جاتا ہے ان گناہوں کو جو ہم سر انجام دیتے ہیں، کیونکہ خداوند انہیں اپنے اوپر لیتا ہے۔ اور پھر جب اس بکرے پر گناہ لادے جاتے تھے اور پھر اسے جماعت میں سے نکال دیا جاتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح پر جب خدا نے بنی نوع انسان کے گناہ ڈالے تو وہ یروشلم شہر سے نکال دیا گیا اور شہر سے باہر اسے دکھ پہنچایا گیا، مسلوب کیا گیا۔ عبرانی خط اس کے 13ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے دروازے کے باہر دکھ اٹھایا، یعنی یروشلم شہر سے باہر دکھ اٹھایا۔ اور یہ سارا عمل خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے۔ کفارے کے دن 2 بکرے تھے 2 کام ادا کرنے کے لیے، ایک کفارہ دینے کے لیے اور دوسرا گناہوں کو اٹھا کر دور لے جانے کے لیے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر دونوں کام کیے۔ اس نے بنی نوع انسان کے لیے خون بہا کر کفارہ بھی دیا اور اس نے بنی نوع انسان کی خطاؤں کو اپنے اوپر لے کر ان سے دور بھی کر دیا۔ اور یہ اس لیے تھا تاکہ ہم نجات پائیں۔ خداوند یسوع مسیح رد کیا گیا، اس نے دکھ اٹھائے، وہ گناہوں کو اپنے اوپر لیتا ہے، وہ گناہوں کا کفارہ دیتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے، اس لیے کہ ہم خدا کے حضور قبول ٹھہرے، ہم خدا کے حضور کھڑے ہو سکے، ہم خدا کے حضور آ سکے، ہم خدا کی عبادت کر سکے، ہم اپنی زبان سے اس کا نام لے سکے، ہم اس کے خاندان کا حصہ بن سکے، ہم
جب پاک شام میں شریک ہوتے ہیں تو صرف رسم ادا نہیں کرتے، ہم اعلان کرتے ہیں کہ مسیح نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا خون بہا کر. ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس نے ہماری خطاؤں کو اپنے اوپر لیا اور ہم سے دور کر دیا جہاں وہ دکھائی نہیں دیتی. ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اس نے یہ سب کر دیا، ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرایا ہے. اور یہ اعلان اور اقرار ہمیں خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے کہ ہم لائق طور پہ کریں. اور لائق طور پہ کیسے کریں گے؟ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور مسیح کے اس کفارہ کے لیے، گناہ اٹھانے کے لیے خدا باپ کا شکر ادا کریں گے، پھر ہم لائق طور پر خدا ان کی میز میں شریک ہو سکیں گے. تو خدا مجھے اور آپ کو خدا ان کی میز میں لائق طور پر شریک ہونے کی قوت اور طاقت بخشے اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.